أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ. یہودی ایسے سوالات اٹھاتے تھے جس سے وہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکیں. ایک سوال کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ کے احکامات میں تبدیلی کیوں ہوتی ہے. ایک ان کا سوال یہ بھی تھا جیسے تورات ایک ہی دفعہ اکٹھی طور پہاڑ پر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ایسے قرآن پاک اکٹھا کیوں نہیں اترتا. مسلمانوں کو اس آیت شریفہ کے ذریعے ایسے سوالات اٹھانے سے منع کیا گیا یا یہودیوں کے کیے ہوئے ایسے سوالات دہرانے سے روکا گیا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سوال کرنے کے کئی مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد تو بنیادی مقصد تو سوال کرنے کا مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، تحقیق کرنا، وضاحت چاہنا. ظاہر بات ہے کہ ایسے سوال میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ سوال تو نفع والا ہے، فائدہ والا. ایسے سوال کو نصف علم فرمایا گیا. جو سوال وضاحت کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، تحقیق کے لیے ہے، یہ سوال آدھا علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈھنگ کا سوال ہو تو جب اس کا جواب آئے گا تو بات پوری علم کے اندر آ جائے گی. تو سوال آدھا علم ہے، جواب آتا ہے پورا علم ہو جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ سوال ہوتا ہے مذاق بنانے کے لیے، بات کا مذاق بنانے کے لیے. جیسے مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے پرانی کوئی ہڈی اٹھا کر، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی جو چورا چورا ہو رہی ہے، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا. یہ سوال مسئلہ پوچھنے کے لیے یا بات سمجھنے کے لیے نہیں تھا، مذاق بنانے کے لیے. ایسے ہی بسا اوقات سوال ہوتا ہے صرف اعتراض کے طور پر، بات کو گھمانے اور مشکوک بنانے کے لیے. جس طرح یہ یہودی اعتراض کر رہے ہیں کہ تورات اکٹھی نازل ہوئی تو قرآن کیوں نہیں اکٹھا نازل ہوا. اب یہ سوال سمجھنے کی غرض سے نہیں ہے، یہ سوال صرف اعتراض برائے اعتراض کے طور پر، تاکہ سننے والے وہ شک کے اندر مبتلا ہو جائے کہ واقعی بات تو کوئی ایسی ہے کہ تورات اکٹھی نازل ہوئی تو قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں. فرمایا ایسے ہی یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہے اور انہی اعتراضات اٹھانے اور بے جا سوالات کرنے کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے اور ان کا کچھ نہیں بن سکا. اب یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے ڈھنگے سوالات کر کے گمراہ ہوئے، تم بھی ایسے ہو جاؤ، مسلمان بھی ایسے ہو جائیں. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مسلمان بھی ایسے ہی سوال کرے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے تم حضرت موسیٰ سے کرتے رہے؟ تو اس کا انجام کیا ہوا؟
کبھی کہا کہ نہیں ہم خود طور پہاڑ پر ساتھ جائیں گے، وہاں یہ کتاب اترے گی، پھر مانیں گے۔ پھر کہا اللہ ہم سے کلام ہوگا، پھر مانیں گے۔ پھر کہا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ رہے، پھر مانیں گے۔ ماننے والے ایسے اعتراضات نہیں اٹھاتے۔ ایمان تو نام ہی ماننے کا ہے۔ ایمان کی تو شان اور صفت یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے ایک چیز کو مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک، اللہ کی قدرتیں، اللہ کے فیصلے، دنیا آخرت کے معاملے میں اللہ کی خبریں، اور جو کچھ بھی بتایا جائے سب کو مان لیا۔ سمعنا و اطعنا، صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، سنا اور مان لیا۔ ہر بات کو سمجھ کر ماننا یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ انسان کی سمجھ ہے ہی کتنی، انسان کا عقل و شعور ہے ہی کتنا، محدود سا۔ اللہ کے فیصلوں کی لامحدود حکمتیں، تو اس محدود سے دماغ میں اللہ کے فیصلوں کی لامحدود حکمتیں کہاں سما سکتی ہیں؟ ایک گلاس میں کوئی سمندر کا پانی ڈالنا چاہے تو یہ حماقت اور بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے اگر وضاحت مقصود ہے اور بات کو سمجھنا مقصود ہے پھر تو سوال صحیح، لیکن خواہ ہر بات پہ سوال اٹھائے چلے جانا، ہر بات پہ سوال اٹھائے چلے جانا، اعتراض برائے اعتراض، اعتراض برائے اعتراض، اور یہ سوچ رکھنا کہ اللہ کے ہر فیصلے کو میں سمجھوں گا پھر مانوں گا، یہ ایمان ہے۔ ایمان یہ ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے، اپنی عقل کا قصور سمجھے، انسان سمجھے کہ میں نہیں سمجھ سکا، یہ میری کمزوری، میرے علم کی کمی، میری سمجھ کی کمی، اللہ نے جو فرما دیا وہ حق۔ فرمایا ان یہود کا ایسے سوالات اٹھانے سے انجام برا ہوا، ایمان سے محروم ہو گئے۔ کوئی سیدنا موسیٰ کی موجودگی میں بچڑے کو خدا بنا بیٹھے، کوئی کس رستے پر چل پڑے، کوئی کس رستے پر چل پڑے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص بھی ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھا رستہ گم کر دیتا ہے۔ بار بار پوچھنے، سوال اٹھانے سے اگر مقصد حق کی تلاش نہ ہو تو جو تھوڑا بہت نصیب ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور سیدھا رستہ بالکل گم ہی کر دیتا ہے۔ ایک شخص، آپ کو تجربہ بھی شاید ہوا ہو، ہم چونکہ سفر بہت کرتے ہیں تو بہت تجربے ہیں، بعض دفعہ جب بہت زیادہ رستہ پوچھا جاتا ہے، کئی شہروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو ادھر سے پوچھا، اگلی نکر سے پوچھا، اگلی نکر سے پوچھا، تو وہ بعض دفعہ زیادہ پوچھنے سے زیادہ مسئلہ کھڑا، ایسی ہے بھاتی میں اور ایسی جگہ جہاں گھستے ہیں کہ بہت ساری منزل دور رہ جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اگر مسئلہ سمجھنا مقصد نہیں، صرف اعتراض اٹھانا ہی مقصد ہے، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض، تو پھر جو تھوڑا بہت رستے پر چل رہے وہ بھی گم ہو جائے گا اور سیدھے رستے سے بالکل ہی محرومی اور دوری ہو جائے گی۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔